وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے جب مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں اپنے ممالک کے علاوہ کوئی محفوظ جنت سیف ہیون نہیں رہے گی، خصوصاً ان مسلمان سرمایہ داروں کے لیے جنہوں نے اپنا جائز یا ناجائز سرمایہ محفوظ سرمایہ کاری کے لیے دنیا بھر کے ممالک میں منتقل کیا، جائیدادیں خریدیں، فیکٹریاں لگائیں اور کاروبار کیے۔ سید بابر علی پاکستان کی ان چند شخصیات میں سے ایک ہیں جن کا جینا مرنا اس پاکستان سے وابستہ رہا ہے۔ وہ ان صاحب حیثیت لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ نہر کنارے ظہور الہی روڈ کے پہلو میں ان کے گھر میں آنا جانا تو میرا کئی سالوں سے تھا کہ حیات احمد خان صاحب مرحوم کی قائم کردہ آل پاکستان میوزک کانفرنس والوں نے مجھ جیسے کم فہم شخص کو بھی ممبر بنا لیا اور اس کا اجلاس ان کے گھر کے لان میں ہوا کرتا تھا۔ یہ ادارہ کلاسیکل موسیقی کو آج تک کسی نہ کسی حد تک اپنی سرپرستی میں قائم رکھے ہوئے ہے۔ میں ان کے کام کا مداح تھا۔ ایک عام سرمایہ دار ان جہتوں کی جانب کبھی نہیں سوچتا جس جانب ان کا دھیان جاتا ہے۔ پیکجز کی کامیاب فیکٹری لگا کر کمانے والے کے سر میں ایسا کیا سودا سمایا کہ ایک عالمی سطح کا تعلیمی ادارہ لمز لاہور میں قائم کیا اور پھر ذاتی نگرانی میں اس کے معیار کو برقرار رکھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں سیکرٹری آرکائیو اینڈ لائبریریز تھا اور انہیں برے صغیر پاک و ہند کی سب سے قدیم لائبریری پنجاب پبلک لائبریری کے بورڈ آف گورنر کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا۔ اس دوران ان سے جو چند ملاقاتیں ہوئیں وہ اثاثہ ہیں۔ پنجاب پبلک لائبریری کے بورڈ آف گورنر کا ایک اجلاس لمز کی شاندار لائبریری میں ہوا تھا۔ وہیں ان سے اس ادارے کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں اور سید بابر علی کے عزم کی کہانیاں سننے کو ملیں۔ گزشتہ دنوں ہمارے دوست نجم سیٹھی کی بیوی جگنو محسن نے ان کا ایک طویل انٹرویو اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کیا جو سننے کے لائق ہے۔ سید بابر علی کی قابلیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا جا سکتا ہے، لیکن کالم کی تنگ دامانی میں یہ چند باتیں میں نے اس لیے لکھتی ہیں کہ ان کی جو رائے یا مشورہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی بلا شبہ بہت بڑی اہمیت ہے، اور انہوں نے جو وارننگ دی ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ شبر زیدی جب فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین لگائے گئے تو سید بابر علی صاحب نے شبر زیدی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ پاکستان کے سرمایہ دار جو اپنا سرمایہ لے کر دنیا کے مختلف ممالک کی شہریت حاصل کر رہے ہیں، کوئی مالٹا جا رہا ہے، کوئی ہنگری میں تو کوئی کسی اور ملک میں، کیا یہ سب تمہارے جاننے والے ہیں؟ شبر زیدی نے کہا کہ ان میں سے اکثر میرے جاننے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شبر زیدی پاکستان کی سب سے بڑی آڈٹ فرم فرگوسن کے مدتوں سربراہ رہے۔ سید بابر علی نے کہا کہ ان سب کو بلاؤ اور کہو کہ یہ سب اپنا پیسہ واپس پاکستان لے آئیں، ورنہ آج سے 8-10 سال بعد یہ ہونے والا ہے کہ ایک دن مالٹا یا کسی اور ملک کی حکومت ان سب کو بلا کر ایک کمرے میں قید کرے گی اور ان سے کہے گی کہ تم نے یہ پیسہ جو یہاں کی فیکٹری سے کما کر سوئٹزرلینڈ کے بینکس میں رکھا ہوا ہے وہ سب واپس منگاؤ، اور پھر اسے منگوا کر پہلے ضبط کرے گی اور پھر ان سب کی شہریت منسوخ کر دے گی۔ سید بابر علی نے کہا، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں 90 سال سے زیادہ عمر کا ہوں اور میں یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا جلد ہونے والا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ان سب کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور کربناک وقت ہوگا۔ شبر زیدی نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ ہو جائے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ سرمایہ باہر کے ممالک میں رکھا ہوا ہے ان کی اولادیں اس قدر جاہل اور ناکارہ ہیں کہ انہوں نے خود ایک دھیلا بھی نہیں کمایا، بس باپ کی لوٹ مار پر عیش کر رہے ہیں اور وہ اس سرمایہ کو ضائع کر دیں گے۔ یہ معاملہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہر غریب پسماندہ ملک اور خصوصاً مسلمان ملکوں کا ہے، جن کے شہریوں کی دولت کا ٹھکانہ ایسی محفوظ جنتیں ہیں جو برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ خصوصاً دبئی میں قائم ہیں۔ ستمبر 2018 میں گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ صرف دبئی میں پاکستان کے شہریوں کی 150 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہیں۔ یہ اقامہ ہولڈر جنہیں دبئی شہریت بھی نہیں دیتا، لیکن انہوں نے وہاں لوٹ مار کا سرمایہ رکھا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں اسی پیشی پر فرگوسن کے سربراہ شبر زیدی بھی پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب سرمایہ وہاں قانونی طور پر منتقل نہیں ہوا بلکہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے منتقل ہوا۔ یہ کایاں اور ہوشیار پاکستانی سرمایہ دار جنہوں نے اتنی چالاکی سے سرمایہ وہاں منتقل کیا ہے، کیا وہ اپنے جرم کا کوئی نشان چھوڑ کر گئے ہوں گے کہ نیب یا FIA ان تک پہنچ جائیں؟ یہ لوگ اس قدر طاقتور ہیں کہ جب کوئی ان کے سرمایہ یا کاروبار کا سراغ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کے تمام ادارے حتیٰ کہ عدالتیں بھی ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں۔ مثلاً دنیا کے ہر بڑے ملک میں ایک سسٹم نافذ ہے
जिसे ट्रैक एंड ट्रेस यानी ढूंढो और पकड़ो, इसके तहत किसी भी चीज पर एक कोड लगाया जाता है और जहां भी ये चीज जाएगी उसका पता चलता रहेगा। शब्बर जैदी ने सिगरेट की डिब्बियों पर ये कोड लगाया, लेकिन अदालत ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया। दूसरी अहम बात यह है कि बैंकों में खुले हुए 4.5 करोड़ बिजनेस अकाउंट हैं, जिनकी मालूमात को खुफिया रखने का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इनमें से सिर्फ 1 करोड़ टैक्स देते हैं। पूरे मुल्क में 3.5 लाख इंडस्ट्रियों के लिए बिजली के कनेक्शन हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 45,000 सेल्स टैक्स देते हैं और कोई इदारा इनकी मालूमात नहीं देता। ज़राअत में 200% आमदन आड़ती को होती है और उनका माफिया जब चाहे कीमत बढ़ा सकता है। यही वो लोग हैं जो महंगाई पैदा करते हैं और पाकिस्तान में करप्शन के सरमाए की एक महफूज जन्नत भी ये आड़तियों की दुनिया है। यहाँ पर जखीरा अंदोजी की जाती है और हुकूमतों को महंगाई और अजनास की कमी से ब्लैकमेल किया जाता है। आप पाकिस्तान में खेत पर गंदुम या दीगर अजनास की कीमत नोट कर लें और फिर मार्केट में उसकी कीमत मालूम करने के बाद फर्क निकालें, ये कई हजार गुना निकलेगा। ये सब सरमाया आड़तियों की जेब में जाता है। पाकिस्तान की तमाम खुराक की अशिया पर 1 रुपया टैक्स भी महकमा इनकम टैक्स को नहीं मिलता। इस सारे बददियानत सरमाए को मुनज़्ज़म तरीके से बाहर ले जाने के लिए सबसे अहम कवानीन नवाज शरीफ दौर में फॉरेन करेंसी अकाउंट के कवानीन बनाए गए थे। उनके तहत एक शख्स एक टैक्स नंबर ले लेता है, करेंसी अकाउंट खोलता है और फिर सरमाया आ रहा है या बाहर जा रहा है, कोई ये तक पूछने वाला नहीं कि ये पैसा कहां से कमाया और कहां खर्च किया जा रहा है। ये वो तमाम रास्ते हैं जिनके जरिए चोरी, करप्शन, लूटमार और जखीरा अंदोजी का सरमाया पहले इस मुल्क में इकट्ठा होता है और फिर बाहर भेजा जाता है। इसी के बारे में सैयद बाबर अली ने कहा कि एक दिन आने वाला है कि इन मुल्कों की हुकूमतें जो इस सरमाए पर ललचाई हुई नजरें लगाए बैठी हैं, वो इन पाकिस्तानियों को इस सरमाए से भी महरूम कर देंगी और इनकी शहरियत से भी। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है जो बताई गई है, लेकिन सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वार्निंग तो इससे ज्यादा खौफनाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोमी अपने शहरों में मौजूद बाकी मांदा अरबों पर हमला कर देंगे, उन्हें कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि रोम की सरजमीन पर ना कोई अरबी मर्द, औरत और बच्चा बचेगा, सब कत्ल कर दिए जाएंगे। इससे पहले कि तुम्हारा वो हश्र हो जो स्पेन में हुआ था, वापस आ जाओ, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है।